السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد عاصم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ایس چینل پر، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ مولانا صاحب، آج کا ہمیں پہلا سوال محمد رضوان بھائی نے کراچی سے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حافظ عاصم صاحب، آپ نے بات کی کہ بھائی رضوان نے کراچی سے سوال بھیجا ہے کہ معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے، تو میں اس کو بالکل آسان انداز میں، تاکہ ہر مسلمان اس کو بالکل آسانی سے سمجھے، اس طرح حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھو، ناممکن کام اگر ممکن ہو جائے نبی کے ہاتھ پر اللہ کے حکم سے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر ناممکن کام ممکن ہو جائے ولی کے ہاتھ پر اللہ کے حکم سے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یہی کرامت اور معجزے میں فرق ہے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ اس کی کوئی قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل پیش کر لیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ حافظ صاحب، بات یہ ہے کہ اس پر اتنے دلائل ہے کہ اگر بندہ اس کے دلائل پر صرف بات کرنا چاہے تو اس پر کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، لیکن میں چند دلائل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ آپ نے سوال کر لیا ابھی۔ دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ میں بدل جانا ناممکن ممکن میں بدل رہا ہے کہ لاٹھی کس طرح سانپ میں بدل رہی ہے اللہ کے حکم سے، تو یہی تو معجزہ ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ نابینوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے نبی کے ہاتھ پر اللہ کے حکم سے، تو یہی تو معجزہ ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو آپ دیکھیں کہ دیکھو، وہ بھی ناممکن سے ممکن میں بدل رہا ہے، وگرنہ اونٹنی تو اونٹنی سے پیدا ہوتی ہے، لیکن وہاں اونٹنی کا پتھر سے نکلنا تو یہ ناممکن ممکن میں بدل رہا ہے نبی کے ہاتھ پر، اور اللہ کا حکم ہے، تو یہی تو معجزہ ہے۔ پھر دیکھو، کرامت کے مثال بھی قرآن مجید میں ملتے ہیں بے شمار۔ دیکھو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم رضی اللہ عنہا، اس کو آپ دیکھ لے کہ وہاں اس کا بیٹا ہوتا ہے بغیر شوہر کے، تو یہ تو ان کی کرامت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور دیکھو، وہ نبی نہیں ہے، ولیہ ہے، نبی نہیں ہے، تو دیکھو اس کے ہاتھ پر اللہ کے حکم سے ایک خرق عادت کام ہو رہا ہے، ناممکن ممکن میں بدل رہا ہے، تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ پھر آپ اصحاب کہف کو دیکھ لیں کہ 309 سال وہ غار میں رہ رہے ہیں، بغیر کھانے کے، بغیر پینے کے، اور بغیر کسی اچھے سہولت کے، اور ناممکن ممکن میں بدل رہا ہے، کیونکہ بندہ تو بغیر کھانے پیے تو کچھ دن بھی نہیں زندہ رہ سکتا، تو یہ ناممکن ممکن میں بدل رہا ہے غیر نبی کے ہاتھ پر، ولی کے ہاتھ پر، اللہ کے حکم سے، تو یہ کرامت ہے۔ اسی طرح اور بھی بے شمار دلائل مل جاتے ہیں، لیکن میرے خیال سے سمجھنے کے لیے اتنے دلائل کافی ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، اگر کوئی آدمی معجزے اور کرامت کا منکر ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھو، اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان، تو اس کو ہم کہہ نہیں سکتے جو معجزے کا منکر ہو۔ علماء کا متفق فیصلہ ہے کہ جو آدمی معجزے کا منکر ہو تو وہ تو کافر ہے بالاتفاق، لیکن آیا جو آدمی کرامت کا منکر ہو تو وہ بھی کافر ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ کافر ہے، اور بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ کرامت کا منکر کافر نہیں ہے، البتہ فاسق اور فاجر ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو، جو اہل سنت اور والجماعت کا عقیدہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر اکٹھا کرے، اور اہل باطل کے عقائد سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔